الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات تو سب کے نزدیک متفق ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ یہ بات بھی طے ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، لیکن تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے میں پیدا ہونے کی بنیاد پر اس مہینے کی فضیلت بڑھ گئی ہے۔ ابھی جو قرآن کریم کی میں نے آیت تلاوت کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، وہ بھی کب؟ جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے چاروں امتحان میں کامیابی حاصل کر لی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان تھا آگ میں ڈالے جانے کا، اس میں انہوں نے کامیابی حاصل کر دی تھی۔ دوسرا امتحان تھا ان کا اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو جو ہے ایک ایسی جگہ پر چھوڑنا کہ جہاں پر نہ چرندہ تھا نہ پرندہ تھا، ایسی جگہ پر چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ اس امتحان میں بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ تیسرا امتحان اپنا ایک بچہ جو کئی امیدوں کے بعد ہوا تھا، اس کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، اس امتحان میں بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ اور چوتھا ان کے لیے ایک امتحان تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو مکان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا جو گھر ہے، اس کو بنانے کا جو امتحان تھا، اس میں بھی انہوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ یہ چار امتحان جب مکمل ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، اسی دعا کو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ بہت بہترین دعا مانگی، کیونکہ یہ دعا مانگی اور اللہ نے قبول بھی کی، قربانی کی بات مانگی ہے۔ دعا میں پہلا جملہ جو مانگا ہے بہت بہترین جملہ مانگا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، تو وہ رسول کو جو آخر میں آنے والے ہیں اس کو میری امت میں پیدا فرما، اس کو تو میری نسل میں پیدا کر دے۔ ایک دعا تو یہ مانگ لی، یعنی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعا مانگی کہ اللہ تو ان کو میری نسل میں پیدا فرما، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دو دعائیں جو ہے بہت اہم مانگی ہیں۔ ایک دعا تو یہ ربنا وابعث فیہم رسولا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نسل میں مانگا، اور اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ ایک دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی اس سے پہلے، رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ تو مجھے نیک اولاد دے دے۔ تو یہ دعا بھی قبول ہوئی تھی، اور 80 سال کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو دو دعائیں مانگی اور دونوں اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ انہوں نے ایک تو اپنی نسل میں نیک بچہ مانگا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اسماعیل علیہ السلام دیے جو خود پیغمبر بنے، اور پوری امت کے لیے ایک نبی مانگا، ایک اپنی نسل میں اپنے خاندان کے لیے مانگا تو اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں آئے۔ ایک پوری امت کے لیے نبی مانگا، وہ بھی اپنی نسل میں، جو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پیدا ہوئے۔
اب یہاں پر شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی بات لکھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے زمزم والا بھی مانگ لیا اور کوثر والا بھی مانگ لیا. جو مکہ میں زمزم ابھی جو جاری ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے وہاں پر روندنے کے نتیجے میں نکلا ہے. تو جو زمزم والا تھا وہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے مانگا, اور جو کوثر والے ہیں ان کو بھی ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ہے. یعنی اس کو انہوں نے دوسرے الفاظ میں یہ بھی بات کہی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات کہی, اللہ کے خزانے تو بہت وسیع ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. انہوں نے جب یہ بات میں پڑھ رہا تھا تو میں بھی تھوڑا چونک گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے خزانے میں سے انہوں نے ایسی چیز مانگی جو ایک ہی تھی. اب ان کے کہ اللہ کے پاس تو بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن اللہ کے خزانے سے ایسی چیز مانگی جو ایک ہی تھی, اور وہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کو ابراہیم علیہ السلام نے مانگ لیے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم. یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو پہلے پارے میں بیان کیا, ان کے مقاصد بیان کیے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے, لوگوں کو جو ہے قرآن کریم کی باتیں سکھائیں گے, حدیث کے ذریعے سے لوگوں کو خدا کی طرف جوڑیں گے, اور جو ہے لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کریں گے. اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں مقصد کے مطابق زندگی گزاری. تو ایک دعا جو ہے قرآن کریم میں یہ بیان فرمائی ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا یہ مہینہ ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے, لیکن ہمیں اس محبت کو اس درجے تک پہنچانا ہے جو حدیث میں بیان کیا گیا. حدیث میں کیا بیان کیا گیا؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل میں میری محبت اتنی آ جاوے کہ اس کے والد, اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کی ہمارے دلوں میں. یہ محبت کا درجہ ہمارے دلوں میں آ جائے گا تو ہم کامل ایمان والے بنیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرا تو اس درجے کا بھی ایمان نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ابھی کامل ایمان نہیں ہے. تھوڑی دیر انہوں نے توقف کیا, رکے, اور پھر کہا کہ اب جو ہے میرے دل میں آپ کی محبت تمام لوگوں کی محبت سے زیادہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کا ایمان یہاں مکمل ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان کامل اس وقت ہوگا جبکہ یہ اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں کامل ہو. دعوے سے نہیں ہوگا. ہم دعوے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی محبت ہے, لیکن اس درجے کی نہیں ہے. اس درجے کی کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. میں آگے بتا رہا ہوں کہ محبت کے کیا تقاضے ہیں. اگر محبت ہے تو آدمی کی زندگی بھی اس محبت کے تقاضے کے مطابق ہونی چاہیے. اب جو ہے محبت سے فائدہ کیا ہوگا, یہ کہ اللہ کے نبی سے اس قدر ہم محبت کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا. ایک صحابی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی قیامت کب قائم ہوگی؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ایک سوال کیا کہ تو نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ تو بولے بالے تھے صحابہ, جو دل میں ہوتا تھا وہ زبان پر ہوتا تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کوئی زیادہ میں نے نمازیں تو نہیں پڑھی, یعنی نفل نمازوں کے ذریعے سے میں نے کوئی زیادہ قرب اللہ کا حاصل نہیں کیا ہے, وہی فرائض ادا ہو جاتے ہیں. اے اللہ کے نبی میں نے کوئی زیادہ روزے تو نہیں رکھے کہ میں فرض کے روزے رکھے, اور اس کے علاوہ کوئی زیادہ مجھ سے روزے نہیں رکھے ہیں کہ جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. اور اللہ کے نبی میں نے کوئی زیادہ نفلی صدقے میں نہیں کیے, یعنی نہ میں نے زیادہ نمازیں پڑھی ہے, نہ زیادہ روزے رکھے ہیں, نہ صدقے میرے زیادہ ہیں. لیکن اللہ کے نبی ایک چیز ہے کہ اللہ کے نبی میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت بہت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آخرت میں, قیامت میں بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا. جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا. اللہ کے نبی کی زبان سے جب یہ لفظ نکلا ہے تمام صحابہ جھوم اٹھے, اور کسی بھی صحابی فرما رہے ہم کو اس جملے سے جتنی
خوشی ہوئی کسی دوسرے جملے سے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ ان سب کو اللہ کے نبی سے اتنی محبت تھی، تو اس جملے سے ان کو اس بات کا یقین ہوا کہ ہم آخرت میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبت کے سلسلے میں حدیث میں ایک اور واقعہ ملتا ہے۔ ایک صحابی جو ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک بات عرض کی کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب کبھی گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں تو مجھے آپ کی بہت یاد آ جاتی ہے، اور اتنی یاد ہو جاتی ہے کہ میں صبر نہیں کر پاتا ہوں، اور میں اسی دھون میں جو ہے فوراً مسجد نبوی میں تشریف لے آتا ہوں، اور جب تک آپ کو نہیں دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ میں آپ کو دیکھتا ہوں اور اس کے ذریعے سے آپ کی آنکھیں، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، لیکن یہ اللہ کے نبی ایک دن مجھے بھی موت آنی ہے، اور اللہ کے نبی آپ کو بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، تو مجھے یہ بات ستاتی ہے کہ آپ کے درجے تو جنت میں بہت بلند ہوں گے، اور میں تو ایک صحابی ہوں، میرے تو وہ درجے ہوں گے نہیں۔ اگر مجھے جنت میں جنت میں جا کر یہ بات کی تڑپ پیدا ہو گئی کہ مجھے آپ کے دیدار کرنے ہیں، تو اللہ کے نبی میں کیسے کروں گا، کیونکہ آپ کے درجے تو بہت بلند ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ بندہ جس سے محبت کرے گا اللہ اس کو وہاں پر بھی اس کی معیت نصیب کریں گے، اس کا ساتھ نصیب کریں گے، اس کا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ تو صحابہ خوش ہو گئے۔ یہ تھی صحابہ کی محبت، اور یہ صحابہ صرف زبان سے محبت نہیں بلکہ انہوں نے اس کے تقاضوں کو بھی پورا کیا۔ اب اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ علماء نے کہا کہ پہلے نمبر کی بات تو یہ ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہ کیوں ہم نے نازل کیا؟ ہم نے کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا؟ اس لیے کہ تم ان پر ایمان لاؤ۔ ایمان لانا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن اس ایمان لانا مکمل اس وقت ہوگا جبکہ چار چیزیں ہماری زندگی میں ہوں۔ پہلے نمبر کی چیز کیا ہو؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی تصدیق کریں کہ میرے نبی نے جو بات کہی وہ 100% صحیح ہے۔ دنیا بھر کے لوگ جو بھی کہے وہ بات میرے نبی کے مقابل میں نہیں آ سکتی۔ جیسے کہ میرے نبی نے کہہ دیا اپنی زبان سے سود کھانا، رشوت کھانا یہ جو ہے مال کو ختم کر دیتا ہے، اور میرے نبی نے کہا کہ صدقہ کرنا مال کو بڑھا دیتا ہے۔ آدمی عقل سے سوچے گا تو صدقہ کرنے میں تو مال چلا جاتا ہے، جیب میں سے نکل جاتا ہے، اور سود میں اور ایسی چیزوں میں تو مال آتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن میرے نبی کی خبر کی میں تصدیق کروں گا کہ میرے نبی نے کہا کہ صدقے میں نفع ہے تو ہے۔ دوسرے نمبر کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو ہم بجا لاویں، جو چیزیں کرنے کی کہی ہے اس کو ہم کریں، تب جا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، نہیں تو صرف زبان سے دعوے ہمارے۔ تیسرے نمبر کی چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے جن چیزوں سے روکا ہے یہ نہیں کرنی ہے، اس سے تمہارا نقصان ہوگا، آخرت خراب ہو جائے گی، تو وہ چیزیں نہیں کرنی۔ یہ تیسرے نمبر کا تقاضا ہے ایمان کے سلسلے کا۔ اور چوتھے نمبر کی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے جو عبادت جس طریقے سے بتائی ہے کہ اس عبادت کو ایسے کرنی ہے، نماز کو ایسے پڑھنی ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، اس عبادت کو ہم ویسے ہی کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ دیکھو یہ بات کیا ہے، ہمارے سامنے آتی نہیں ہے۔ ان چیزوں میں سے ہر چیز کو ہم ہمارے اوپر منطبق کریں کہ اس میں سے میں کتنی چیزوں میں کتنے لیول پر ہوں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی تصدیق کے سلسلے میں میرا کیا ایمان ہے، میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق کتنا چلتا ہوں، کتنی باتوں سے رکتا ہوں، اور میری عبادت کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، میرے طریقے سے نماز پڑھتا ہوں، رکوع
جیسے مجھے کرنا ہے کر کے نکل گیا، سجدہ جیسے کرنا ہے کر کے نکل گیا، نہیں، میرے نبی نے کر کے بتایا ہے، اور صحابہ پر قربان جاوے کہ انہوں نے ایک ایک نقل ہمارے پاس پہنچا دی ہے، کیسے سجدے کیے، کیسے رکوع کیے، کیسے بیٹھے، کیسے اٹھے، کیسے چلتے تھے، کیا کیا ادائیں تھی، وہ سب ہمارے پاس ہے۔ تو یہ تقاضے ہیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو لینے کی کوشش کریں۔ میرا لباس کیسا ہو، میں دیکھوں کہ میرے نبی نے کیسا پہنا، ویسے پہننے کی کوشش کروں۔ میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا، میں ویسا ہی چہرہ بنانے کی کوشش کروں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی کیسے پیتے تھے، اس کو اسی طریقے سے پینے کی کوشش کروں۔ کھانا کیسے کھاتے تھے، اس طریقے سے کھانے کی کوشش کروں۔ اگر اس طریقے سے میں زندگی گزار رہا ہوں، پھر جا کر اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، تو وہ میں میرے دعوے میں صحیح ہوں، ورنہ تو دعوے ہی دعوے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اس لیے جو ہے ہم ان چیزوں میں بڑھے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ہماری زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ بھائی روزانہ رات کو ہم تعلیم کریں، گھر میں ہمارے بچوں کو لے کر بیٹھے، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں بہت کتابیں ہیں۔ اس میں ایک کتاب کا حوالہ بھی دے دوں، ایک اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بہت بہترین کتاب ہے، آسان زبان میں ہے، وہ ہم ہمارے گھر میں لے کر بیٹھ جاویں۔ بھائی ہم نے اس میں سے ترتیب سے سب سنتیں ہیں، بھائی آج میں نے 3 سنتیں پڑھی، گھر والوں کو سمجھائی، بھائی کل ہم جو ہے آج سے ان 3 سنتوں پر عمل کریں گے۔ اس طریقے سے ایک ایک سنت جو ہے ہماری زندگی میں بھی آوے اور ہمارے گھر والوں کی زندگی میں بھی آوے۔ آج ہمارے گھروں میں ہمارے بچے نہیں جانتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زندگی گزاری، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا تھے، ہمارے گھر کے بچے نہیں جانتے، گھر والے نہیں جانتے، کیوں؟ تذکرے ہی نہیں ہوتے۔ اس لیے ہم ان چیزوں کو ہماری زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، ہم اس میں عزم کریں۔ صرف 4 دن ہمیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن لیا ختم، ایسا نہیں ہے، پوری زندگی کرنا ہے اس کو۔ اس لیے ہم عزم کر لیں کہ جیسے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے اور جس طریقے سے اندھیریوں کو ختم کر دیا، ایسے ہی ہم اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہماری زندگی میں لا کر ہماری زندگی کی جو اندھیریا ہے اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔